عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا پروگرام لے کر، الحق لے کر۔ جی ہاں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر سے کچھ خاص باتوں پر نظر ڈالیں گے، سنیں گے اور ان پر غور فرمائیں گے۔ تو آج ایک نبوت ہے، ایک اور نبوت مسیح کے بارے میں، جو کہ کتاب مقدس کے پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہے۔ عزیزو، چلیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نبوت ییشو مسیح پر جا کر پوری ہوتی ہے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے ہے، تو یہ نبوت کے سلسلے میں کچھ بتائیے، خدا یہاں کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے، خدا نے حضرت ابراہیم کو سب کچھ دیا، سب کچھ، جو بھی ان کی خواہش ہوئی یا ضرورت ہوئی یا نہیں بھی ہوئی تو بھی دیا، لیکن خدا نے ایک چیز ان سے مانگی، جی، اور وہ مانگی نہیں تھی ایکچولی، وہ ان کو آزما رہے تھے جی، کہ ایمان میں کیسا ہے یا میرے پر کیسا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے اپنے بیٹے اسحاق کو دے دے، جو خدا نے مانگی۔ جی، اور حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، وہ تمہیں دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، 100 سال کی عمر ہو گئی، جی، ہر طرح سے سوچا جاتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے دیا، آپ لے لو، کوئی بات نہیں۔ اسی وقت لے کر کے موریا پہاڑ پہ چلے گئے، لکڑی باندھی، آگ لی، گدھے پہ لادا، بیٹے کو ساتھ لیا، چھری لی اور چل دیے۔ جی، تو وہاں جا کر کے خدا کے فرشتے نے حضرت ابراہیم نے جب قربان گاہ پر حضرت اسحاق کو رکھا، ہاتھ روک لیا، چھری چلانے لگے تو ہاتھ روک لیا، کہنے لگے نہیں، کیونکہ بس تو آزما لیا گیا، تیرا کام پورا ہوا۔ تو وہیں پیچھے گھوم کر دیکھا تو ایک جگہ مینڈھا اٹکا ہوا تھا، سینگ جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا، اس کو لے کر کے انہوں نے قربان کیا، قربانی تو چڑھی۔ تو یہ ایک عکس تھا جی، مسیح کی قربانی کا، بے عیب، بے داغ، بے جھری والی قربانی خدا کو چڑھانے کا۔ دیکھیے، اگر حضرت اسحاق چڑھائے جاتے تو وہ بے عیب نہیں تھے، کیونکہ باپ کا خون ان میں تھا، باپ کی دخل اندازی ان میں تھی، انسانی خون ان میں تھا۔ مسیح میں انسانی خون نہیں تھا، ہوا سے پیدا ہوئے بنا باپ کے دخل کے، وہ بیج والی بات آ گئی، وہ بیج ان میں تھا۔ تو اس لیے مینڈے کو خدا نے وہ کیا ان کو، لیکن وہ عکس تھا ایک معصوم، وہ بچے تھے، انوسنٹ تھے، معصوم تھے، تو وہ عکس تھا مسیح کے لیے، یہ جو یہاں ظاہر کر رہا ہے۔ خدا خوش ہوا، جی ہاں، خوش ہو کر اس نے کچھ دیا، لو یہ قربانی میں دے رہا ہوں، اس لیے اس جگہ کا نام لکھا یہوہ یرے رکھا گیا، رکھا دیا۔ اب سارے دنیا کے جتنے دین و دم ہیں اس میں خدا انسان سے مانگ رہا ہے، یہ قربانی کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایسا کرو، لیکن وہ جو ابراہم کو وعدہ کیا اس میں خود خدا دے رہا ہے، ہم قربانی دے، خدا ہمارے لیے قربانی کا انتظام کر رہا ہے، یہاں پہ جا کے وہ بات پوری ہے، اور گفٹ خدا خوش ہو کر کے دے رہا ہے، میں تیری نسل سے ایسا کام کو برکت دوں گا۔ اور 3 لیول ہیں، پہلے ابراہم کو کہا میں تجھے برکت دوں گا، پھر تیری نسل کو برکت دوں گا، اور اس سے بڑا جو کام ہے تیری اولاد کے ذریعے سے پوری دنیا کو، ساری قوموں کو برکت دوں گا۔ یہ بڑی چیز ہے، بہت ابراہم تک لمیٹڈ نہیں، اور ایمان سے ہے، اس کے ایمان سے خوش ہو کر خدا نے ایک بڑا وعدہ کر دیا، بڑا عہد کر دیا، میں کروں گا۔ اور خدا جو وعدے کرتا ہے تو نبھاتا ہے، پورے کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ مشکل ہے، کیوں انسانی زیادہ گنہگار ہے، ابراہم جیسے نہیں ہے، گنہگار ہے، پھر بھی خدا برکت دے گا، ہمیں نجات ہماری طرف سے۔ جہاں پر انہوں نے کہا تھا یہوہ یرے، یعنی وہ خدا جو ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مسیح سب سے پہلی بار بپتسمہ لینے چلے اور سامنے یوحنا بپتسمہ دینے والے تھے، ان کی جب نظر مسیح پہ پڑی تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ دیکھو خدا کا میمنا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جی ہاں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ تھی، جب مسیح صلیب پر جانے والے تھے تو لکڑی اٹھا کر گئے تھے، صلیب اٹھا کر، لکڑی اٹھا کر۔ اسی طرح حضرت اسحاق
کے اوپر لکڑی لادی گئی تھی اور لادی انہیں گئی تھی۔ موریا پہاڑ پر چڑھا کے لے جایا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی لکڑی سے وہ سلیب بنی تھی، اسی فیملی کی ٹری تھی، اسی پیڑ سے وہی تھی۔ اور تیسری بات، جو میڑا پکڑا گیا تھا، میڑے کے سینگ جو تھے جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے، وہ دکھاتے ہیں کہ ییشو کے سر پر وہ تاج، جھاڑیوں کا، کانٹوں کا تاج جو لگایا گیا تھا، وہ کانٹوں میں اس کا جو میڑا تھا سر اس میں الجھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ پھر وہ برکتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے ذریعے ساری برکتیں جو ہیں مہیا کی جائیں گی۔ کس نسل سے؟ حضرت اسحاق سے ہی، انہی کی نسل سے مسیح بھی تشریف لائے، بالکل، جی ہاں، اور ان کے ذریعے دنیا میں نجات آئی ہے، نجات۔ دیکھیں صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دنیا بھر کی برکتیں ہیں، دولتیں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی برکت ہے، روحانی برکت، وہ ہے نجات۔ اگر نجات نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے امیر سے امیر آدمی بھی اس دنیا میں نجات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جی ہاں، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تاکہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کچھ غلط نہ کیا جائے، کچھ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ مرنے کے بعد، میری روح کہاں جائے گی۔ ہر ایک مذہب جو ہے اس میں اسی چیز کو لے کر ایک کشمکش جاری رہتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اب کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں کتنے ڈھیر سارے مذہب ہیں، الگ الگ طرح کے ریت و رواج ہیں، لیکن ایک چیز ہر چیز میں ہے، ہر ایک مذہب میں ہے، سب پریشان ہیں، موت کے بعد کیا، موت کے بعد کیا۔ لیکن یہاں پر مسیح نے ہمیں سب سے بڑی برکت دی ہے، یعنی نجات کی، انہوں نے موت کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ تو عزیزوں، یہ تھی ایک اور نبوت مسیح کے بارے میں جو پوری ہوتی ہے، اور اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور نبوتوں کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔